دار حرم اے شہنشاہ دی ہر دم کروڑو درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم سلطان دی ہر دم کروڑو درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی شرک و بت پرستی اور ضلالت و گمراہی کا مشاہدہ کیا تو انہیں سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرنے لگے۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو مخاطب ہو کر کہا، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سننے، دیکھنے اور بولنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی، نہ ہی وہ نفع و نقصان کے مالک ہیں۔ وہ چیزیں بذات خود بے بس اور لاچار ہے، ان میں اپنے وجود کو باقی رکھنے کی طاقت نہیں۔ ایسی چیزیں دوسروں کے کیا کام آ سکتی ہے؟ ابا جان، سیدھی و سچی راہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہی لوگوں کو رزق دیتا ہے، اسی کے رحم و کرم سے کامیابی ملتی ہے، اسی کے رحم و کرم سے کامیابی مل سکتی ہے، وہی ہر ایک کو نجات دینے پر قادر ہیں اور وہ زبردست قوت و طاقت کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد قوم کے لوگوں کو بھی انہی باتوں کی نصیحت کی، مگر افسوس کسی نے بھی آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ان کے والد نے تو یہاں تک کہہ دیا، ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہیں آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ پھر پوری قوم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ اللہ، کہیں کوئی پیغمبر کو بیٹا سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہیں باپ کھڑا ہو گیا۔ اللہ رحم کرے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں حضور کے صدقے میں ایمان والے گھر، مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ بس وہ اب اپنے پر ہے کہ ہمیں کتنا ایمان والا مضبوط بننا اور کیسے ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور سے اور حضور جو احکام لائے شریعت پر عمل کرنا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ مکہ میں رکانہ نامی ایک آدمی تھا جو بہت بہادر اور طاقتور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا، پہلے مجھے کوئی نشانی بتلاؤ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ایمان لاؤ گے؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ قریب میں کانٹوں کا ایک درخت تھا جو بہت ہی گنجان اور شاخوں والا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ادھر آ۔ تو اس درخت کے دو حصے ہو گئے، ایک حصہ اپنی جگہ رہا اور دوسرا حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رکانہ بولا، ایسا ہے تو
اس کو حکم دو کہ واپس چلا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو اشارے پر وہ واپس چلا گیا۔ جب وہ دونوں حصے آپس میں مل گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے کہا کہ ایمان لے آؤ، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ کتاب دلائل النبوت للاصفہانی حدیث نمبر 288، روایت حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند بنی رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاری کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے وقت پڑھی تھی۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اے اللہ، آپ ہی ہماری خبر رکھنے والے ہیں، اس لیے کہ ہماری مغفرت اور ہم پر رحم فرما، اور آپ سب سے زیادہ بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک سورہ اعراف آیت نمبر 155۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اعذرنی من النار، اے اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھیے۔ جب تم اس کو پڑھ لو گے اور پھر اسی رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ اور اگر اس دعا کو 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو اور اس دن تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ کتاب ابو داؤد حدیث نمبر 5089، روایت حضرت مسلم بن حارث تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ مسلمان مرد اور مسلمان عورت بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ قرآن پاک سورہ احزاب آیت نمبر 58۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر کہیں تم کو دنیائی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکے باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والوں میں شامل ہو جائے۔ قرآن پاک سورہ فاتر آیت نمبر 5 اور 6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا تو وہ اس کنارے سے اس طرح سے گریں گے جس طرح پتنگے آگ میں گرتے ہیں، پروانے جیسے شمع میں گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 19927، روایت حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے دین کی بات لوگوں کو پہنچاؤ، اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3461، روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔